حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آج سب کو ایک ساتھ جڑنے کی اور جڑ کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنی اچھی اچھی باتیں آپ حضرات اتنی دیر سے سن رہے ہیں۔ اصل ہمارے یہاں پر آنے کا اور آج کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح صحابہ کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، ان کی تمام زندگی کا ہم سب مطالعہ کرتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں پر اتنی زیادہ محنت کری تھی، ایمان پر اتنی زیادہ محنت کی گئی، ان کا ایسا ایمان بن گیا کہ جو بھی حکم نازل ہوتا تھا اس پر فوری عمل ہو جاتا تھا۔ ہم کو اور آپ کو بھی اس طرح کی مجلسیں جمانے اور ایک ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے دین کی بات کہنے اور سننے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے سامنے جو باتیں آئیں ان پر ہم سب بھی فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی۔ ان میں سب سے افضل انسانوں کو بنایا، پھر انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہر ایک نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، محنت کی، کوشش کی، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی۔ کسی نبی کی امت کتنی چھوٹی ہے اور کسی نبی کی امت میں زیادہ آدمی ہیں، جتنے لوگوں نے نبی کی بات مان لی، وقت کے نبی کی بات مانی تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی وہ نامراد اور ناکام ہو گئے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سب سے آخر میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ ابھی جب تک دنیا باقی رہے گی، پوری دنیا کے اندر رہنے والی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی اور تمام کے تمام حاضرین کو یہ بتا دیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
سب کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس شریعت کو، ان تمام احکامات کو، اس پورے دین کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جہاں تک جو جا سکا اس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کی، دین کی اشاعت کے لیے اس نے محنت کری۔ آج پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھے پتہ لگائے کہ مدینے میں کتنے صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مدینے میں آپ کو ملیں گی۔ اندازہ لگاؤ مکے کے اندر مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ملتا ہے، اور یہ بات صحابہ کرام سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اس بات کو صحابہ کرام بخوبی جان رہے تھے۔ اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر کے اور جو گاؤں اور دیہاتوں کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر آخر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کیوں چلے گئے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ میرے عزیز ساتھیوں، 1,00,000 اور 50,000 نمازوں کا ثواب تو مل جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم تھا دین کی اشاعت کا، وہ کام کیسے مکمل ہوتا؟ پتہ یہ چلا کہ دین کی اشاعت کے لیے آدمی جب قدم اٹھاتا ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور پھر اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس پر اتنا ثواب ملتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فرمایا اللہ کے راستے کی 1 ساعت تھوڑی دیر ٹھہرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یہ دنیا کے اندر ہے اور دنیا سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں رک جانا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام نے بڑی محنتیں کری ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کی اشاعت کے لیے۔ آج ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسجدوں کو جا رہے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو جان رہے ہیں، کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، دین اور شریعت کو جان رہے ہیں، یہ محنت اور قربانی ہمارے بزرگوں کی ہے۔ بڑی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور آج غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر سے دین نکلا جا رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر ہم فکر نہیں لیتے، ہمارے اندر فکر نہیں پیدا ہوتی ہے کہ جو شریعت اور جو دین ہم پر بڑی محنتوں کے ساتھ ہم کو ملا ہے، اور وہ ہمارے اندر سے کتنی آسانی کے ساتھ نکلا ہوا جا رہا ہے۔ کتنی ضرورت ہے اس وقت ہم کو ایمان پر محنت کرنے کی اور اعمال بنانے کی، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ہر ایک آدمی کے سوچنے کی بات ہے کہ ہر ایک ایمان والا غور کرے اس بات کے اوپر کہ ایمان محنت کی چیز ہے، اور بغیر محنت کے ایمان نہیں بنے گا۔ فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان ایک سطح پر باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم دے دیا کہ تم سجدے میں رہو تو وہ سجدے میں ہے، کسی کو قیام کا حکم دے دیا تو وہ قیام میں ہے، کسی کو رکوع کا حکم دے دیا تو وہ رکوع میں ہے۔ ان کے تمام حالات ہم سے بالکل الگ ہیں، ان کا ایمان ایک سطح کے اوپر رہتا ہے، نہ تو گھٹ سکتا ہے اور نہ تو بڑھ سکتا ہے۔ نبیوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی گھٹتا ہی نہیں، مگر ہمارا اور آپ کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو رہی ہے، آج کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، ایمان بن رہا ہے، تمام طریقے کے ذہن کے اندر
جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے کا خیال اور تمام دینی کام پر جو ہے چلنے کا جو ہے آدمی کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے ایمان بڑھ جانے کی وجہ سے۔ مگر جب حالات بدل جاتے ہیں اور جب ہم اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب جو ہے دوسرے کاموں کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی سطح گر جاتی ہے، اور جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں ایمانی اعتبار سے تو پھر ہمارے اندر سے وہ فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بات کی دلیل میں واقعہ ایک بیان کروں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اچانک کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، اپنے گھر سے نکل کر کے یہ آواز لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اے حنظلہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابوبکر حنظلہ تو منافق ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ میرے سامنے ہے، مگر جب ہم اس محفل سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہم الگ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کے ماحول میں چلے جاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنظلہ یہ تو حالات ہمارے ساتھ بھی ہیں، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے یہی بات کہتے ہیں کہ جو ہے ایسے ایسے حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ وہ حالات اور وہ کیفیت جو ہمارے سامنے تمہاری ہوتی ہے، اگر ہر وقت یہی کیفیت تمہاری ہونے لگے تو فرشتے تم سے تمہارے جو ہے راستوں پر مسافہ کرنے لگے، فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے لگے، مگر کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں پتا چلا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے۔ ایمان پر محنت کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان پر محنت نہ کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر اعمال زندگی کے اندر آتے ہیں، جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اعمال کی کوئی قدر و قیمت انسان کے اندر نہیں رہتی، بہت آسانی کے ساتھ عمل چھوٹ جاتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام فرمائیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر قرآن سیکھا، اتنا ایمان پر محنت کری، 11 یا 13 سال تک ایمان پر محنت کری ہے، تب جا کر کے ایسا ایمان بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حکم مل جائے فوراً اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، جنگ کا موقع ہے، جہاد ہو رہا ہے، اپنی تھیلی سے ذرا سی کھجوریں نکالی اور نکال کر کھانے لگے، فوراً ایک فکر پیدا ہوئی اور کہا ان کھجوروں کو کھانا تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ کتنی کھجوریں تھی وہ؟ بہت زیادہ نہیں، مٹھی میں کھجوریں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کھجوروں کو کھانا تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ فوراً پھینک دیا اور جو ہے میدان کارزار کے اندر چلے گئے اور کفار اور مشرکین سے لڑنے لگے اور اسی میں شہادت نصیب ہو۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی فکر لیں، ہم بھی جو ہے ایک عزم کریں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت جو ہے بڑا فضیلت والا بنایا ہے اور بہت جو ہے کامیاب اس کو بنایا ہے۔ کوئی دنیا کی رہنمائی کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور قرآن کے اندر اس کی تعریف کی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب اندازہ لگاؤ، ہر ایک آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ ہم کتنا فائدہ لوگوں کو کرتے ہیں، ہمارے ذریعے سے کتنے لوگوں کو روز فائدہ ملتا ہے یا ہمارے ذریعے سے کتنے لوگوں کو نقصان ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین قسم کے لوگ ہو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تم گئے امتیاز ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر، مگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مگر ابھی ساتھیوں یہ کہنے دیا جائے کہ آج انسان اتنا گر چکا ہے کہ انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو چکی ہیں جو صفات جانوروں کے اندر ہوتی ہیں, جو صفات درندوں کے اندر ہوتی ہیں, جو صفات انسانی اور فرشتوں کے اندر ہوتی, وہ صفاتیں ہمارے اندر سے نکل چکی. ہمارا آج یہ حال ہو چکا ہے. اندازہ لگاؤ فرشتوں کے اندر جو ملکوتی صفت ہوتی ہے کتنی بہترین صفت ہوگی. انسانوں کے اندر جو انسانیت والی صفت ہوتی ہے وہ کتنی اچھی صفت ہے کہ انسان کے اندر انسانی صفت ہی پیدا ہو جائے. ان دو صفات سے ہٹ کر ہمارے اندر کون سی صفات پیدا ہو گئی؟ جانوروں والی صفات پیدا ہو گئی. جانوروں والی صفات اپنا جو ہے فائدہ دیکھے, دوسرے کا نقصان ہو, اس سے ہمیں مطلب نہیں. ہر ایک ایمان والا بھی یہی چاہتا ہے ہمارا فائدہ ہو جائے, اگلے کا نقصان ہو جائے, ہم سے کوئی مطلب نہیں. اس سے اور بڑھ کر کے درندوں والی ہمارے اندر جو ہے صفات پیدا ہو گئی. اچھا یہ ایک بات بتائیں, اگر کسی کو بچھی مار دے یا کسی کو سانپ کاٹ لے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر کسی کو بچھی مار دے تو اس کا پیٹ بھرے گا, یا سانپ کسی کو کاٹ لے تو اس کا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرتا ہے. مگر اگلے کا کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو بہت نقصان پہنچ جاتا ہے. اگر اسی میں اس کی موت لکھی ہے تو موت بھی ہو جاتی ہے, مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. یہ صفات آج انسان کے اندر پیدا ہو چکی, ایمان والوں کے اندر پیدا ہو چکی. دوسرے کا نقصان کر کے مانیں گے, اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو. اگلے کا نقصان ہو جائے, ہمارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ صفات ہمارے اندر اگر آ جائے اور اس کے بعد ہم اندازہ لگائیں کہ ہم ایمان سے کتنے دور ہو چکے ہیں, ہم نبی کی شریعت اور نبی کے قانون سے کتنے دور ہو چکے ہیں, یہ آدمی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو بتا رہے تھے حاجی صاحب کہ مطلب نماز کے بارے میں ساری چیزیں بتا کے چلے گئے, بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں کہ ہماری نمازوں سے کچھ نہیں ہو پا رہا, نماز سے جو ہے ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے, نمازیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں, کہ ہم کو اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے. اپنے اندر حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے, یا رب کر رہا ہے, مگر اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, تمام کی تمام چیزیں ہم حرام استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں, تو دعا ہماری کہاں سے قبول ہو جائے؟ صرف نماز پڑھ لینے سے دعا نہیں قبول ہوتی, صرف روزہ رکھ لینے سے ہم مکمل ایمان والے نہیں ہو جاتے, بلکہ ہم کو اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالنی پڑے گی, پوری زندگی پر دھیان دینا پڑے گا کہ ہمارے اندر کون سے اعمال اور کیسے اعمال. صحابہ کرام کے کیسے اعمال تھے, نبی نے کیا زندگی بتائی ہے, کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, تب جا کر کے مسائل حل ہوں گے. ورنہ صحابہ ایسے نہیں حل ہوتے مسئلے. صحابہ کے قرآن میں آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی جو ہے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, ان کا ایک مدینے کے باہر باغ تھا جو بہت بڑا باغ تھا, اور اتنا اللہ کے نبی کو بھی محبوب تھا کہ اللہ کے نبی اس باغ میں جا کر کے آرام فرمایا کرتے تھے, اور اس باغ کے کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. حضرت طلحہ انصاری قرآن کی آیت کو سن کر تاب نہ لا سکے اور کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی میری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ میرا باغ محبوب ہے, آج یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ, آج یہ باغ اللہ کے راستے میں خیرات. قرآن کی آیت سن کر کے فوراً عمل کیا جا رہا ہے. آج ہمارے سامنے پورا قرآن پڑھ دیا جائے, پورے قرآن کے احکامات اور اعمال بیان کر دیے جائے, مگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی, ہماری زندگی میں ذرا سا جو ہے اس کا اثر نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے ہماری کمزوری, جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. آج ہمارا کوئی روب اور دبدبا نہیں, آج ہمارا کوئی جو ہے وقار نہیں باقی رہ گیا, سماج کے اندر کوئی وقار نہیں رہ گیا ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا, صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تمام احکامات اور اعمال کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا. کامیابی ملے گی تو دین سے کامیابی ملے گی, کامیابی ملے گی تو نبی کے طریقے سے کامیابی ملے گی, اور 100% ناکامیابی نبی کے طریقے سے ہٹ کر.
اور آج ہماری زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر چل رہی۔ یہ جو ہے چند لوگوں کا التحام، چند لوگوں کو جمع کرنا اور میلاد کرا لینا، تقریر کرا لینا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو میلادوں کو کراتے ہیں اپنے گھروں پہ جو ہے جگہ جگہ پر، آخر ان کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف میلاد کی برکت کے لیے نہیں بیٹھے، میلاد سے ہمیں ثواب ملے گا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انہیں اللہ کے نبی کا حکم بتائیں گے، ہم انہیں اللہ کا قانون بتائیں گے، اگر ان میں سے کسی نے عمل کیا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ میلاد سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگ میلاد برکت کے لیے اور ثواب کے لیے کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ان باتوں کو سن کر کے عمل کریں گے۔ جو باتیں لوگوں کو جمع کر کے بیان کی گئی ہیں ان پر جو ہے جن باتوں کو منع کر دیا گیا انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور جن باتوں پر کرنے کا حکم دیا گیا انہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس کے قریب ہرگز نہ جانا۔ تو رسول نے تو ہمیں شریعت دی ہے، رسول نے تو ہمیں زندگی کا طریقہ بتایا، رسول نے تو ہمیں تمام تقریبات سے روشناس کرایا، رسول کی زندگی کے اندر سارے مسائل اور اسی سے ہمیں لینا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ رسول کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صحابہ کی زندگی ہے۔ دنیا والوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ کوئی کتنا کامیاب ہو جائے، کوئی کتنا بڑا پیسے والا ہو جائے، کوئی کتنا بڑا ڈگری والا ہو جائے، اسے اللہ ایسے نہیں معاف کریں گے۔ اللہ کے ہاں تو قدر و قیمت ایمان کی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب نکلے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان شخص کے بارے میں، ان صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اگر یہ کسی کے ہم شادی کا پیغام دے دیں تو فوراً لوگ تیار ہو جائیں، یہ جو کچھ بھی کہیں اس کو ماننے کے لیے سب تیار، بڑی عزت ہے ان کی، سماج کے اندر اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، پیسے والے ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، بہت کچھ بتایا۔ پھر دوسرے صاحب نکلے، کہا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ کچھ بھی کہیں اس پہ کوئی عمل کرنے والا نہیں، ان کی کوئی بات سنتا ہی نہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں ہے سماج کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قدر و قیمت تو ایمان کی ہے، پہلے والے سے اگر دنیا بھر دی جائے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے والے جیسوں سے اگر دنیا بھر دی جائے پوری تو اس کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ آدمی کی پہچان کہیں بھی نہ ہو، آدمی کو کوئی نہ جانے، اسے کوئی سلام نہ کرے، اسے کوئی جو ہے کسی طرح بھی جو ہے دنیاوی وقار اور عزت کی جو ہے حیثیت نہ دے، مگر وہ ایمان اور یقین والا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے، اللہ کی نظر میں اس کا وقار ہے، اور اللہ اسے دنیا میں کتنی بھی پریشانیوں میں رکھے مگر آخر اس کا یہ ہوگا کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو فکر لینے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہے اگر ہم نے نماز پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہو گئے اور دوسرے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں۔ نہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام کے تمام ایمان والوں کو اعمال پر لانے کی ضرورت ہے اور ایمان پر پوری محنت کری جائے، اس سے ہم سب کامیاب ہوں گے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر ایک بات فرمائی کہ ایک جو ہے ندی کے اندر، دریا کے اندر ایک جہاز ہے، اور جہاز میں جو ہے دو در بنے ہوئے ہیں، ایک منزل دوسری منزل۔ کچھ لوگ دوسری منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ نیچے والی منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نیچے والے ہیں وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اوپر والی منزل میں پانی کا انتظام ہے، نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ اس بار بار جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر نیچے والے یہ سوچیں کہ یار بار بار جانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرتے ہیں کسی سمندر میں نیچے جو ہے ہم ذرا سا سوراخ کر دیں اور یہیں سے پانی ہم لوگوں کو میسر ہو جائے گا، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ جہاز باقی رہے گا؟ جب نیچے سوراخ کر دیا جائے گا تو اس جہاز کے اندر پانی بھر جائے گا، اور اگر اس حرکت سے اوپر والی جماعت یا اوپر والے در میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس حرکت سے منع نہ کریں تو کیا وہ بچیں گے؟ وہ نہیں بچیں گے، سب کے سب ڈوب جائیں گے، پورا جہاز غرق ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا تکلیفیں کتنی بھی ہوں
बार बार ऊपर जाएंगे नीचे वाले, और किसी को कोई भी परेशानी होती रहे मगर नीचे सुराख नहीं किया जाएगा। और अगर ये हरकत कोई करेगा तो ऊपर वालों की ये जिम्मेदारी है कि उनको इस हरकत से रोके, वरना वो भी जो है डूब जाएगा। कोई भी कुछ भी कर रहा है, हर एक ईमान वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से जो है कोशिश करे। हर एक घर का आदमी जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर जिम्मेदार अपने मातहतों का जो है, हर एक जिम्मेदार जो है अपने मातहतों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। घर का जो जिम्मेदार है पूरे घर के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसी करी है, तुमने अपनी जो है माँ बहनों को नमाज की तलकीन कितनी की है, तुमने अपनी बीवी के ऊपर दुनियावी एतबार से कितने हुक्म लगाए थे और दीनी एतबार से कितने हुक्म लगाए हैं। सारी की सारी चीजों का सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक जिम्मेदार से करेंगे। आज अगर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी तो कितने बड़े हम काबिल हो जाएं और कितने बड़े जो है हम आमाल वाले हो जाएं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी पकड़ कर लेंगे। कोई आदमी जो है सिर्फ नमाज रोज से कामयाब नहीं हो पाएगा। अरे इतनी जिम्मेदारियां उसको दी गई हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। अगर उन सवालों के अंदर वो कामयाब होगा, वही असल कामयाब है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमको और आपको जो है बहुत सी चीजों को देखना है, ध्यान देना है कि आदमी जो है मसला कब्र का है, हश्र का है, तमाम तरीके के हालात हैं। इतना खतरनाक जहन्नम, कितनी खतरनाक है जहन्नम। बोलते हैं हम लोग, दोज़ख बोलते हैं, ऐसा लगता है बस जहन्नम दोज़ख। एहसास होता है? एहसास नहीं होता, जरा सा भी एहसास नहीं होता जहन्नम और दोज़ख क्या है। इतनी खतरनाक जगह है, इतनी खतरनाक। ईमान बनेगा अगर सुनेंगे हदीसों को, पढ़ेंगे, और जब ईमान बनेगा तो अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा, जहन्नम से भी डर लगने लगेगा। आज तो डर नहीं लगता। फरमाया जहन्नम से अगर एक डोल निकाल ली जाए, एक बाल्टी वहां से आग निकाल ली जाए और इस दुनिया के अंदर डाल दी जाए, आने वाहिद के अंदर पूरी दुनिया खाकिस्तर हो जाए, खत्म हो जाए पूरी दुनिया। इतनी खतरनाक जहन्नम है और जहन्नम के अंदर इंसान को डाला जाएगा। तो जहन्नम से डर नहीं लगता हमको। नमाजें छोड़ें, बुरे आमाल करें, अच्छे आमाल के लिए जरा सी भी कोशिश न करें, बस जहन्नम और दोज़ख सुन करके और जरा सा भी एहसास नहीं होता। कितनी खतरनाक, कितनी शदीद मुसीबत की जगह है वो, और उसमें इंसान और पत्थर जिसका ईंधन है। उससे बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। कब्र के अंदर कितनी खतरनाक जो है कब्र जगह है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे के अंदर आता है, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक पूरी है आंसुओं से तर हो जाती थी। सहाबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपके सामने जन्नत और दोज़ख का तज़किरा होता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब किसी कब्र के पास से गुजरते हैं तो इतना रोते हैं, आखिर क्या वजह है? फरमाया कब्र जो है वो आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर ये आसानी से निकल गई, आसानी से इससे हम पार हो गए तो सारी की सारी जो है मंजिलें वो आसान हो जाएंगी। अगर इसमें कोई फंसा तो फिर समझ लीजिए मसला क्या होगा। कितनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक जगह है। अगर किसी को खुदा न करे, अगर आजाद का मसला हो गया, नमाज के बारे में भी सवाल कर लिया जाएगा। अगर आजाद का मसला आ गया उसके ऊपर तो फरमाया ऐसा अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा, अगर वो जमीन के ऊपर एक बार अपना फन मार दे तो 70 साल तक जो है उससे घास न उगे। बहुत खतरनाक जगह है वो। ऐसे ऐसे मुसल्लत किए जाएंगे बेनमाजी के लिए कि जिसने फजर की नमाज छोड़ी तो फजर की नमाज छोड़ने की वजह से जोहर तक जो है उसको आजाद दिया जाएगा। जिसने जोहर की नमाज छोड़ी असर तक उसको आजाद दिया जाएगा, वो साथ बराबर उसको दस्ता रहेगा। असर की नमाज छोड़ने की वजह से मगरिब तक उसे आजाद दिया जाएगा, मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से ईशा तक उसे आजाद मिलेगा, और ईशा की नमाज भी अगर उसने न पढ़ी तो फिर फजर तक उसको आजाद होता रहेगा, और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। बहुत खतरनाक जगह है और बहुत शदीद, बहुत सख्त जो है अज़ाबात अल्लाह तबारक तआला ने रखे हैं। इसीलिए फरमाया है कि अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। आखिरत बनाने का मौका अगर दिया गया तो दुनिया में दिया गया है। दुनिया से जिंदगी खत्म,
आखिरत का मामला बस बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार सुभान अल्लाह, एक बार ला इलाहा भी कोई नहीं कह सकता। अभी तो हमारी आंखें नहीं खुली हैं, अभी तो हम ये सोचते हैं कि बस ऐसे ही काम चल रहा, चलने तो जैसे चल रहा वैसे आदमी चला रहा काम। लेकिन मेरे भाई फिर आदमी जो है, कुरान के अंदर अल्लाह ने उसका नक्शा खींच दिया, कुरान के अंदर वो चीज नाजिल कर दी है। जब आदमी जो है वहां पहुंच जाएगा अल्लाह के सामने, तो फिर अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, मैं समझ गया, अब मुझे वापस कर दिया जाए। एक पलक झपकने के बराबर, एक सेकंड भी ए अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, तो क्या अल्लाह उसे वापस करेंगे? अल्लाह किसी को वापस करेंगे? किसी को वापस नहीं किया जाएगा। ये हुज्जत इसलिए कायम की जा रही है कि कोई भी आप सवाल उठाओगे तो उस सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। उस सवाल का जवाब अल्लाह के नबी ने दे दिया है, उस सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान के अंदर दे दिया है। सारी तमाम के तमाम मसाइलों का हल और तमाम के तमाम जो है उठने वाले मसाइल, उन सबको जो है बयान कर दिया गया है। पर्चा बिल्कुल आउट हो चुका है। अब अगर फिर भी कोई ना पास हो सके तो ये फिर उसकी कमी है, उसकी कमी है कि जो सब कुछ मालूम हो गया था। अगर बच्चों का इम्तहान होता है तो उन्हें बताया नहीं जाता कि तुम्हारे कौन से सवाल आएंगे, याद करके आना और जवाब लिख देना। मगर हमारा और आपका ये मसला है, अल्लाह ने सब वादे कर दिया नबियों के जरिए से, कब्र के अंदर ये सवाल होंगे, इसका जवाब ये है। और जो है आप जब महशर में पहुंचेंगे तो इतने सवाल किए जाएंगे और जो ये करके आओगे तो तुम जवाब दे सकोगे। मतलब सारी की सारी चीजें अल्लाह ने पहले ही हल कर दी और सब बता दिया है और सब रोज सुनाया और बताया था। उसके बावजूद भी हमारी आंखें बंद हैं। इसीलिए कुरान के अंदर कहा गया है कि कल कयामत के दिन न जाने कितने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अंधा उठाएंगे। वो कहेंगे अल्लाह दुनिया में तो हमें दिखाई देता था, हम अंधे नहीं थे, मगर यहाँ पर हमें अंधा क्यों उठाया गया? फरमाया कि दुनिया के अंदर हमारे हुक्म से तुमने आंखें बंद कर ली थी, इसलिए आज तुम्हारी आंखें बंद कर दी गई, इसलिए आज तुम्हें अंधा उठाया जा रहा है। दुनिया के अंदर बताने वालों ने तमाम बातें बताई, सब कुछ समझाया बताया, मगर तुमने रूगर्दानी की, जरा सा भी एहसास पैदा नहीं हुआ, तो आज तुम्हारे साथ वही मसला है। इसलिए हमको और आपको दुनिया के अंदर गौर फिक्र करना है। अमाल बनाने की मेहनत दुनिया के अंदर करनी है, ईमान बनाने की मेहनत इसी दुनिया के अंदर रहते ही करना है, तभी तो कामयाब होगा इंसान। आदमी तो यही सोचता है कि बस जितनी जिंदगी है जिस तरह आदमी गुजार ले जिंदगी, लेकिन जो है ये ईमान की कमजोरी है कि हम ईमान नहीं बना पाए अपना, इसलिए ये एहसास के अंदर पैदा है। और अगर ईमान बन जाएगा तो अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, फिर अमाल उसके अंदर आएंगे और ये तमाम तरह की बातें जो दुनियावी हमारे अंदर घुसी हुई हैं वो निकल जाएंगी। फिर आदमी अमाल करेगा, अल्लाह का डर उसके अंदर पैदा होगा, तब उसकी नमाज के अंदर जान पैदा होगी। जैसा कि बताया जाता है कि नमाज के जरिए से मसाइल सहाबा के हल हुए, तो सहाबा के मसाइल हमारी जैसी नमाज से हल हुए। हमको जो नमाज की दावत दी जाती है सहाबा जैसी नमाज की दावत दी जाती है कि देखिए सहाबा इकराम 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, उनका खच्चर जिंदा हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ी उनका लड़का जिंदा हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ी चक्की चलने लगी, ऐसे चलने लगी चक्की, ऐसे जो है लड़का खच्चर जिंदा हो गया, नियत बांधी 2 रकात नमाज पढ़ दी, बस मस्जिद के अंदर हमारा जिस्म है, दिल और दिमाग तो कुछ पता नहीं कहाँ। अरे ऐसे से वाक़ियात हैं, हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, ऊपर से सांप गिरा, बच्चे को लिपट गया, शोर मचा, तमाम के तमाम मोहल्ले के लोग जमा हो गए घर के अंदर, सांप को मार दिया गया, मगर वो साहब नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद जो है जब नमाज से फारिग हुए फरमाया अपनी बीवी से, उस शोर की सी आवाज आ रही थी, इतना शोर मच गया, इतने लोग घर के अंदर न जाने क्या से क्या शोर शराब हो गया। फरमा रहे उस शोर की सी आवाज आ रही थी। उनकी बीवी ने कहा अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चे की जान भी जाती, न जाने कितना शोर हुआ, कितने लोग आए, ऐसे ऐसे हालात आए, सब कुछ ये किया गया और आपको पता नहीं चला। फरमाया तेरा नाश हो अगर नमाज के अंदर मेरा तवज्जो, अगर नमाज के अंदर मेरा ख्याल बच्चे की तरफ चला जाता तो मेरा ताल्लुक अल्लाह से कैसा रहता, मेरा ताल्लुक अल्लाह से कट जाता। ये है नमाज, इस नमाज से मसला हल होता है, ऐसी नमाज से जो है मसाइल हल होते हैं। कैसा ताल्लुक जुड़ गया कि फिर कोई मसले नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, पैर में तीर लगा हुआ है, अंदाजा लगाओ तीर पैर में लग जाए, घुस जाए तो उसका निकालना बगैर ऑपरेशन के मुमकिन है, कैसे निकलेगा वो?
ऐसे तीर निकाला जा रहा, बड़ी तकलीफ हो रही है। फरमाया जब नमाज के लिए नेत बांध ले तो उस वक्त तीर निकाल लिया जाएगा। तमाम लोग जमा हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और उसी नमाज के दौरान उनका तीर निकाल लिया गया। सलाम फेरने के बाद पूछता, अच्छा तुम लोग तीर निकालने के लिए? कहा हजरत तीर तो आपका निकाल ले लिया गया, निकाला जा चुका तीर आपका, और उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। ऐसा ताल्लुक जुड़ जाता था कि सिर्फ किसी चीज की फिक्र रही नहीं जाती थी, एहसास नहीं रह जाता किसी चीज का। तो ऐसी नमाज के ऊपर मसाइल हल होते, ऐसी मुनहमिक और इन्हमाक वाली नमाज है, ऐसा इखलास पैदा हो जाए नमाज के अंदर। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबको जो है फिक्र करनी है कि हमारी जिंदगी आखिरत के एतबार से कैसे बन जाए। इसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। कोई आदमी अपने घर का खर्च चलाने के लिए कितनी बार सोचता होगा, और कैसे कैसे हीले और बहाने, और कैसे कैसे जो है कामों की तरतीब, और कैसे कैसे प्लान और मंसूबे बनाता है जरा सा जो है खर्च पूरा करने के लिए। इतना लंबा सफर और इतना बड़ा आखिरत का मसला, ऐसा फरमाया आखिरत की जिंदगी इतनी लंबी कि दुनिया आसमान और जमीन के बीच में जितनी भी खला है, जितनी भी दरमियानी ये जगह है, अगर इसको राई के दाने से भर दिया जाए, 1000 साल के बाद एक परिंदा एक दाना उठाए, ये दाने तो खत्म हो जाएंगे मगर आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। इस इतनी बड़ी जिंदगी के लिए हमारी क्या तैयारी है और हम कितना वक्त उसके लिए लगा रहे हैं, ये सोचने की बात है। इतनी बड़ी जिंदगी के लिए कितना वक्त खर्च किया है, और छोटी सी जिंदगी 50-60 साल वाली, उसके लिए कितना हम परेशान हैं। ये चीज पैदा करो अपने अंदर, जब फिक्र पैदा होगी ये इंशाअल्लाह हमारा करना आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।